بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول عشق میرا فراموش کن قسط نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ اور یوسی بارکلے میں وہ دن اتنا سوگوار تھا کہ پرندے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اسے پاگل اتنا ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ اس نے یونی کہا، چپا چپا چھان مرا، وہ کہیں نہ تھی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ سوال ان سب کے دماغ میں تھا۔ ولید نے اپنا زور سے دیوار میں مارا تھا۔ ولید خود کو تکلیف مت دو، وہ مل جائے گی۔ مائیکل جسے حسان نے بھیجا تھا اس کے پیچھے وہ سمجھا رہا تھا، میں اسے ہر بار کیوں کھو دیتا ہوں؟ آخر کیوں؟ میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ مائیکل انس اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے شرٹ میں جذب ہوئے۔ مائیکل کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا، وہ اس کے گلے لگ گیا تھا۔ ولید حرم کا پتہ چل گیا ہے۔ سوانا اور بلا بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ولید کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاسپٹل۔ بلا نے آہستہ سے کہا تو ولید افسر کو لگا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ بلا ہاسپٹل کا نام بتا رہی تھی۔ وہ بھاگا، باقی سب بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ ہوا پہ سوار، وہ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس کی حرم اتنی کمزور نہیں تھی کہ خود کشی کرتی، مگر وہ اتنی مضبوط بھی نہیں تھی کہ سب کچھ برداشت کر جاتی۔ اس کے دماغ نے شدید اثر لیا تھا۔ نہ جانے کس نے اس یونی میں گرے دیکھ کر ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ اس کا نروس سسٹم متاثر ہوا تھا، اس کی حالت شدید خطرے میں تھی۔ کیا اسے کچھ ہو جائے گا؟ ولید نے خوفزدہ لہجے میں حسان سے پوچھا۔ دعا ولید، دعا کرو اس کے لیے، اسے اس وقت یہاں اپنوں سے دور ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ حسان خود آنسو چھپا رہا تھا اپنے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے جب حسان کو فون بجا۔ حرم کے گھر سے کال آئے۔ تشویش سے وہ ولید کو بتا رہا تھا، ان سے کہا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پہ گئی ہے، اس فون ہاسٹل بھول گئی ہے۔ ولید تو خاموش کھڑا تھا۔ بیلا نے ہی مشورہ دیا، جی آنٹی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، سیل بھول گئی ہے بس۔ حسان سے جس قدر ہو سکتا وہ لہجہ نارمل کر کے بتا رہا تھا، میرا دل بیٹا نہ جانے کیوں گھبرا رہا ہے، پہلے وہ ہر روز کال کیا کرتی تھی، آج اٹھا بھی نہیں رہی۔ صادق لہجہ روحان سا تھا۔ حسان ان کو تسلی دے کر واپس آیا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں۔ ولید سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، میں دعا نہیں کروں گا، میں جب بھی دعا کروں مجھ سے کچھ نہ کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ حرم مغوا ہوئی، میں تب بھی دعا نہیں کی تھی، میں نہیں کروں گا دعا۔ وہ حسان کے گلے لگ کر کسی بچے کی طرح رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ وہ جو اندر وجود پڑا تھا وہ اس کی کل کائنات تھا، اس کی کل کائنات داؤ پہ لگی تھی۔ ہو سکتا ہے اس بار اللہ تمہاری سن لیں ولید، حسان نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ حسان خود بھی دعا کر رہا تھا، کچھ نہ کچھ وہ اس کی بھی ذمہ داری تھی۔ اس کے بھروسے بھیجا گیا تھا حرم کو، پھر نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ صاف کپڑا لگا تھا جسے اس نے جائے نماز کی شکل دی تھی۔ ٹوٹا پھوٹا وضو جو اسے آتا تھا، الگ جگہ پر وہ جائے نماز بچھائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ گود میں دھرے تھے، نہ جانے شرمندگی تھی یا ڈر، وہ ہاتھ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ آج اس نے کالج سے چھٹی کی تھی، سر بہت دکھ رہا تھا، اوپر سے اصغر چچا کا رویہ، وہ پریشان ہو جاتی تھی ان کی گھورتی شک بھری آنکھوں سے۔ وہ چائے بنا کر باہر لان میں آ گئی تھی اور جہانگیر خان کی حویلی کے باہر کھڑی میراب کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس جگہ کھڑی تھی، اس گھر میں قدم رکھنے والے تھے۔ اس نے 1 منٹ کھڑے ہو کر خود کو کمپوز کیا اور بیل بجا دی۔ دروازہ باوردی گارڈ نے کھولا، وہ اسے لے کر سیدھا نورم کے پاس پہنچا۔ ارے میراب آپ؟ نورم فوراً آ چائے کا کپ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ نے تو آج چھٹی مار لی تو میں نے سوچا خود ہی آ جاؤں، اس کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا اس نے۔ آپ پچھلے 3 دن سے نہیں آ رہی تو میں نے سوچا شاید آج بھی نہ آئے آپ۔ میراب کو اس کا لہجہ روٹھا ہوا معصومانہ لگا۔ سب گھٹنوں تک آتی فراق کے ساتھ سنہری بال پورنی میں جکڑے اس کے صاف گورے رنگ پہ آج ملاحت جھلک رہی تھی۔ ارمغان خان کسی حد تک کامیاب ہوا تھا، بس مصروف تھی، میں پیاری لڑکی اس لیے۔ میراب نے مسکرا کر جواب دیا، پچھلے کافی دنوں سے وہ عید میر کے سیکرٹس ڈھونڈنے لگی تھی مگر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا تھی۔ نورم نے جھجک کر کہا، ہاں ضرور پوچھو۔ ملازمہ اسے بھی چائے دے گئی تھی۔ اس نے کپ اٹھاتے یوں لبوں سے لگایا، آپ تو پیار کرتی نا کسی سے؟ تو وہ خاموش ہو گئی تھی اتنا بول کر، مگر میراب سمجھ گئی تو کیا؟ اس نے مسکرا کر اس کی ڈھارس بنتا ہے، شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ بالآخر اس نے جھجک کر پوچھ لیا۔ میراب کی مسکراہٹ ایک پل کے درد میں بدلی تھی مگر کامیاب پروسیکیوٹر نے خود کو فوراً سنبھالا، ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے آپ پیار کریں اس سے آپ کی شادی بھی ہو۔ نورم، ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی روگ پالیں، میرے پاس میری محبت کی خوشبو مقید ہے، جب تک میں اسے محسوس کروں گی میں خوش رہوں گی۔ زندگی میں ایسے ہی میراب نے
اسے تفصیل سے بتایا۔ کیا آپ کی فیملی کو ایشو تھا؟ نورم نے بے تابی سے دوسرا سوال کیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کھول رہی تھی اور یہی میراب سلطان چاہتی تھی۔ نہیں، میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا، بلکہ اسے تو میں نے کھول کر بتایا بھی نہیں کچھ۔ اب وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیا؟ نورم کو جھٹکا لگا، حیرت کا۔ ہاں، کیونکہ میرا دل جانتا تھا کہ وہ سب جانتا تھا، مگر اس نے ہمیشہ نظریں چرائی مجھ سے، میرے پیار سے۔ مجھے اس سے محبت تھی، اسے مجھ سے نہیں تھی، نہ ہے۔ میں اپنے بابا کا فخر ہوں، غرور ہوں، میں وہ نہیں توڑ سکتی۔ پتہ ہے نورم، لوگ محبت کو برا کیوں سمجھتے ہیں آج کل؟ اس نے سوال کیا۔ کیوں؟ نورم دل سادے اسے سن رہی تھی۔ کیونکہ ہم نے محبت کو برا بنا دیا ہے، اس نے آرام سے کہا۔ لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ رسوا کون محبت؟ خودکشی کر لو۔ رسوا کون محبت؟ ماں باپ کا سر جھکاؤ۔ رسوا کون محبت؟ محبت بہت عزت دار جذبہ ہے، جسے ہم گلی کوچوں میں بے عزت کرتے پھرتے ہیں۔ میراب نے ایک دنیا دیکھی تھی، اس کی باتیں ایسے تھی کہ نورم کو لگا کوئی اسے آئینہ دکھا رہا۔ وہ معصوم تھی، مگر بیوقوف بھی بنتی تھی، اور اسے احساس نہیں تھا وہ میراب سلطان تھے جس نے اسے آج پہلا احساس دلایا تھا۔ میں محبت کو بدنام نہیں ہونے دوں گی، اس نے دل میں ارادہ کیا، اور وقت بھی بہت جلدی آیا تھا اسے پرکھنے کا۔ اسی رات وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کتاب پڑھ، جب اسے احساس ہو کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ امی آپ؟ وہ خوش ہوئی۔ ارمغان کا خیال غلط تھا کہ وہ بچ گئی تھی، وہ اسے دل میں دھنستی جا رہی تھی، جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور کھڑکی سے اندر آتے آیت میر کا دل پاش پاش ہوا تھا اس کی حالت پر۔ وہ آرام سے کمرے میں داخل ہو، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ نورم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یاد تھا اس نے ساری کھڑکیاں اچھے سے بند گئی۔ اتنے دن بعد اسے دیکھ کر وہ سب بھولنے لگی تھی، مگر جلدی خود کو سمجھایا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ خدا کے لیے چلے جائیں۔ اس کے آنسو پلکوں سے ٹوٹتے ہوئے نیچے گرتے تھے۔ آیت میر کے دل کو دھکا لگا۔ ایک وقت وہ تھا، وہ اس کو دیکھ کر گلاب کی طرح کھیل اٹھتی تھی، اور آج میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، مگر میں محبت کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہتی۔ مجھ پہ رحم کریں۔ بنا اسے بولنے کا موقع دیے وہ شروع تھی۔ اور یہ محبت کی بدنامی کا سبق آپ کو کون پڑھا رہا ہے آج کل؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ دونوں بازو سینے پہ باندھے بڑھی ہوئی شیب میں وہ اس قدر خوبصورت لہجے میں سوال کر رہا تھا کہ نورم کو سارے سبق بھولنے لگے۔ میراب آپی، وہ معصومانہ لہجے میں بولی۔ آیت میر نے بہت مشکل سے مسکان چھپائی تھی، لیکن اس کا دل کیا تھا کہ ایک بار میراب محترمہ کو تو سبق سکھائے۔ اچھا، تو آج کل وہ آپ کی ہم درد اول بنی ہوئی ہے؟ اس نے نورم کے اسٹڈی ٹیبل پر پڑا کافی کا آدھ چوڑا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ نورم کو لگا اس کا دل دھک دھک کر رہا۔ میں آپ کے لیے اور لے آتی ہوں، اس نے جھجھک کر کہا۔ نہیں، مجھے یہی پینی ہے۔ اور ارمغان نے یہ بات دل سے کی تھی۔ ایک بار اس کا دل کیا وہ ارمغان اور میراب کو پول کھول دے، مگر پھر خاموش ہو گیا کچھ سوچ کر۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ خوف تھا، شرم یا بے یقینی، مگر وہ چپ چاپ بیٹھا تھا بنا کچھ بولے۔ تبھی حسان بھاگتا ہوا ولید حرم کو ہوش آ گیا۔ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بتا رہا تھا۔ ولید نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے ہوش آ گیا۔ وہ ٹھیک ہے نا حسن؟ اسے کچھ نہیں ہوا نا؟ وہ حسان سے سوال کر رہا تھا ڈرے ہوئے لہجے میں۔ ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم آؤ، اس نے بلایا ہے تمہیں۔ حرم نے ولید کو بلایا تھا۔ ہوش آنے پر سب سے پہلے وہ بنا جوتا پہنے بھاگا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، حرم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اور حرم کا بھیگتا ہاتھ صاف بتا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شہزادوں جیسا لڑکا زہروں کو تار رو رہا تھا۔ میں نے سنا تھا جب کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے اس کی محبت پہ شک نہیں کرنا چاہیے کبھی، بس آج کے بعد تم فری ہو، کوئی شک نہیں مجھے، وہ نکاح سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ولید نے چاہا وہ اس کا چہرہ دیکھے، مگر وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا حرم، اسے میرا بدلہ تم سے لیا۔ ولید کے آنسو حرم کی شفاف ہتھیلیوں سے بہتے اس کے بازو تک جا رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ لوگ ولید افسن کے بدلے حرم ریحان سے لیتے ہیں، کس قدر خوبصورت احساس ہے محبت کا یہ۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں ولید پہ جمائی۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ وہ بہت کم اظہار کرتی تھی، مگر جب بھی کرتی تھی وہ مسحور ہو جایا کرتا تھا۔ حرم، وہ کچھ کہتے ہوئے روک گیا۔ حرم نام ہے میرا، ولید تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ ولید افسن کا بس نہیں چلتا تھا وہ سامنے بیٹھی لڑکی کی زندگی سے وہ لمحات نکال دے۔ حرم یعنی پاک، نیک، عزت دار۔ وہ دیوار پہ نظر جما کر بولی تھی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حرم خدا کے لیے ایسا مت سوچو، تم ابھی ولید افسن کو جانتی نہیں ہو۔ وہ اسے یوں دیکھ کر کرب سے بولا،
میں روئی نہیں ہوں ولید، میں رونا نہیں چاہتی، میں کمزور نہیں پڑھنا چاہتی، مگر یہ حرم ریان کی عزت وقار کا سبب، میں تم سے ایک موقع مانگوں، اگر میں نے اس کو منہ کے بال نہ گرایا تو تم اسے جان سے مار دینا، مگر ایک بار حرم ریان کو اپنا آپ آزمانے دو۔ حرم کی آنکھوں میں مصمم ارادہ تھا، خود پہ یقین تھا۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے آنکھوں سے کہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اٹھو۔ حرم ریان جیکسن کا منہ توڑ دو، کیلیفورنیا میں ایک نئی تاریخ لکھی جانی تھی اس بار حرم ریان کے ہاتھوں سے، اور یہ بات وقت کا گزرتا ہر پل جانتا تھا۔ ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا تھا، کردار پہ نہیں، بات حرم ریان کے کردار کی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں، میں تو ولی بن گیا ایک رات میں۔ عشق کرو گے تو کماؤ گے نا، تم تے بڑھتی نہیں خیرات میں۔ عشق بری شے صحیح پر دوستو دخل نہ دو، تم میری ہر بات ہے، مجھ پہ توجہ ہے سب آفات کی، کوئی کشش تو ہے میری ذات میں۔ رہنما تھا میری ایک سامری، کھو گیا میں شہر طلسمات میں۔ مجھ کو لگا عام سا ایک آدمی، آیا وہ جب کام کے اوقات میں۔ شام کے گل رنگ ہوا ہوا کیا چلی، درد مہک نہ گا جذبات میں۔ ہاتھ میں کاغذ لیے چھتریاں، گھر سے نہ نکلا کرو برسات میں۔ ربط بڑھایا نہ قتیل اس لیے، فرق تھا دونوں کے خیالات میں۔ ایک محبت کی آفت کیا کام تھی جو وہ چھوٹی سی لڑکی اور ہزار محبتوں میں گری نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آیت میر اسے مجبور کر رہا تھا بولنے پہ۔ کس سے باتیں کر رہی تھی تم میرے آنے پہ؟ اب وہ اس کی طرف غور سے دیکھ کر بولا تھا، مم میں کسی سے نہیں۔ نورم خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی، اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولو گی کیا؟ وہ اسے قریب آ کر بولا۔ نورم کا دل دھک دھک کر رہا تھا، یہ پہلی بات اسے لگا اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے، پلیز آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ سراسیمہ ہو کر بولی، کیوں؟ آیت میر نے قدم اور آگے بڑھایا، وہ اس سے سچ اگلوانا جانتا تھا، شاید آیت میر ہی اس سے سچ اگلوانا جانتا تھا، بس عشق کی ماری وہ پجارن تکنے لگی تھی اس کی پیش قدمی سے۔ آپ رک جا میر، میں بتاتی ہوں۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کے سنہری بالوں میں سے کچھ بال ماتھے سے ٹھوڑی تک آ گرے تھے، اور یہ وہ منظر تھا جہاں آیت میر بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بدلے نفرت سب بھولنے لگتا نظر آتی تھی، تو بس نورم اور اس کی معصومیت۔ ہاں بولو شاباش، وہ خود کو کمپوز کرتا بولا تھا۔ امی سے وہ ڈر سے کانپ رہی تھی، اب وہ بھی اسے پاگل سمجھے گا، اب وہ بھی ہنسے گا، اب وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ او اچھا، وہ بہت سکون سے بولا، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ آیت میر کو اس کا کامتا وجود صاف نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ خود کافی دور ہو گیا تھا اس سے۔ وہ اسے بولتا ہوا سننا چاہتا تھا۔ امی وہ آتی ہیں سچ میں میر؟ اس کی سبز آنکھوں میں پانی چمکا۔ آیت میر کے دل کو چھوا تھا، مگر وہ تو مار چکی ہے نا تمہارے مطابق۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں زہر اگل رہا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، شاید ان کی روح۔ وہ کہہ کر چپ ہوئی۔ بکواس بند کرو نورم، وہ زور سے دڑا، اتنا کہ نورم نے بھاگ کر اس کے لبوں پہ اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آیت میر کا سانس رکا تھا اسے قریب، اتنا قریب پا کر۔ آپ سب کچھ جگا دیں گے کیا؟ وہ روان سی ہو کر پیچھے ہوئی۔ آیت میر خاموش ہو گیا تھا۔ میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ امی ہے، وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ کس قدر معصوم تھی نورم، کس قدر سنگ دل تھا آیت میر۔ تقدیر کو بھی ترس آیا تھا، اور آیت میر اسے لگا سامنے کھڑی لڑکی موت کی طرف جا رہی تھی، اسے اپنوں کی لاپرواہی اور آیت میر کی محبت نے دماغی طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت آیت میر سب بولا، ہر چیز فراموش ہوئی، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ تک لایا، اسے بٹھایا، خود اس کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہاری امی کی روح تم سے بات نہیں کر سکتی نورم، وہ کس قدر اذیت اور یقین سے بولا تھا۔ مگر کیوں؟ نورم نے سوال کیا۔ کیونکہ روح برنے سے پہلے مرنا ضروری ہوتا ہے، تمہاری امی زندہ ہیں۔ وہ سر جھکا کر بولا، سرخ آنکھوں سے لگا خون ٹپک رہا۔ نورم اٹھ کر فرش پہ اس کے پاس آ بیٹھی، وہ دونوں ٹھنڈے فرش پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک راز سے پردہ فاش ہونے والا تھا۔